آمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین، سیرت صحابہ کے اس خصوصی پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج میں اسلام کے دوسرے خلیفہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالی زندگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ بدری صحابی ہیں۔ جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے، کیونکہ جنگ بدر سن 2 ہجری میں یہ اسلام کی پہلی اور تاریخی جنگ ہے اور فیصلہ کن جنگ ہے۔ اس جنگ میں فیصلہ ہو گیا کہ مسلمان جیت گئے اور کفر ہار گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن یہ اعلان کر دیا، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، قد غفرت لکم، فرمایا کہ اس جنگ کے بعد تم جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو حضرت عمر جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، ننگی تلوار لے کے گھوم رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ اسی سچویشن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ 2 عمروں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے دے، ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عمر بن ہشام، جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے۔ یعنی عمر کو یا ابو جہل کو، دونوں میں سے کسی کو تو ہدایت دے دے، کیونکہ یہ 2 بڑے سرغنہ تھے اس زمانے کے، بڑے زبردست انسان تھے دونوں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی دعا کو قبول کی اور حضرت عمر کو اسلام کی ہدایت دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے اور جیسے ہی مسلمان ہوئے، اسلام کو ایسی طاقت ملی، مسلمانوں کو ایسی طاقت ملی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے مسلمان سر جھکا کے جیتے تھے، عمر جیسے ہی مسلمان ہوئے مسلمان سر اٹھا کے جینے لگے۔ عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کمزور تھا، عمر کیا اسلام قبول کیے، اسلام کو ایک طاقت مل گئی، اسلام کو ایک قوت مل گئی۔ ان کی خلافت بھی لوگوں کے لیے بڑی رحمت ثابت ہوئی۔ بڑے نڈر انسان تھے حضرت عمر۔ اس زمانے میں اسلام قبول کرنا گویا کہ شعلے کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے برابر تھا۔ کوئی اسلام قبول کیے تو بھی چپکے سے مسلمان ہوتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو بھی اسلام کو ظاہر کیے ان کو خوب پٹائی کیے مشرکین نے۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا کیے، حضرت عثمان کے ساتھ کیا کیے، حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ کیا کیے، حضرت خبیب بن عدی کے ساتھ کیا کیے۔ لیکن حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سوسائٹی میں خبروں کو تیز پہنچانے میں کون ماہر ہے۔ اس زمانے میں آج کی طرح موبائل فون کا نیوز چینلوں کا زمانہ نہیں، کچھ لوگ مشہور ہوتے تھے، کوئی بھی خبر پہنچانا ہو اس کو بتا دیا تو پورے بستی میں آن کی آن میں خبر پہنچ جاتی، ڈھنڈورا پیٹ کے سب کو بتا دیتے۔ تو حضرت عمر نے کہا خبروں کو تیز پہنچانے میں کون ماہر ہے، کون جلدی خبروں کو منتقل کرتا ہے؟ لوگوں نے بتایا جمیل بن معمر، وہ بہت جلد خبروں کو منتقل کرتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام تک۔ حضرت عمر نے جمیل بن معمر کو بلا کر کہا لوگوں سے جا کے کہنا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، بتاؤ جا کے۔ پھر حضرت عمر جب مکہ چھوڑ کے مدینے کو ہجرت کر رہے تھے،
اس وقت حضرت عمر نے ببانگ دہل اعلان کیا، لوگوں کل میں ہجرت کرنے والا ہوں، کل میں ہجرت کرنے والا ہوں، جس کو بھی پسند ہو کہ اس کی ماں اس پر نوحہ کرے وہ آ کے مجھے روکے، جس کو بھی پسند ہو کہ اس کی ماں اس پر روئے وہ مجھے آ کے روکے۔ مطلب خیریت نہیں اس کی جو میری راہ میں رکاوٹ بن جائے اور ہجرت کی راہ میں مجھے روکے، جان اس کی ختم ہو جائے گی۔ اپنی خلافت بہترین انداز میں ادا کیے۔ بڑی جلالی شخصیت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، بڑی جلالی شخصیت، بڑی رعبدار شخصیت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت عمر سے سوال کرنے میں ڈرتے تھے۔ انسان تو انسان، شیطان بھی ڈرتا تھا۔ وہ ایمانی طاقت حضرت عمر کے پاس تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ تو وہ ہیبت شیطان کو لگتی تھی جب وہ حضرت عمر کو دیکھ لیتا۔ اور آخرت میں کیسی کیسی فضیلتیں حضرت عمر کے لیے، ایک مثال میں دیتا ہوں صحیح حدیث کی۔ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور نبی کی خواب وہی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، فرمایا کہ مجھے بتایا گیا خواب میں کہ میں جنت میں گیا ہوں اور جنت میں ایک بڑا سونے سے بنایا ہوا قیمتی محل ہے، بہت بڑا بنگلہ ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں کہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہے یہ بنگلہ، ایک محل، اندر جائیں گے اندر کتنا اچھا رہے گا۔ تو پیارے نبی کہتے ہیں کہ خواب میں اندر جانا چاہا اور اندر قدم رکھا تو میں نے دیکھا ایک عورت ہے اندر محل کے اندر، اور محل میں بیٹھ کے وہ عورت وضو بنا رہی ہے۔ میں فوراً باہر آ گیا، قدم پیچھے کر لیا، عورت ہے اندر۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں یہ محل کس کا ہے، یہ عورت کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ محل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے، اور جو عورت وضو بنا رہی اندر بیٹھ کے وہ حضرت عمر کی بیوی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ حضرت عمر کو بلا کے خوشخبری سنائے، عمر یہ واقعہ ہوا رات میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھ لیا ہے، اور میں اندر جا کر دیکھنا چاہا مگر ایک عورت اندر تھی۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے، بتایا گیا کہ وہ حضرت عمر کی بیوی ہے۔ عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں اندر جا نہیں سکا، باہر آ گیا۔ حضرت عمر یہ واقعہ سننا تھا، صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر رونے لگے، فبکا، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ حضرت عمر رونے لگے، پھر کہنے لگے اللہ کے نبی علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا مجھے آپ پر غیرت آئے گی کیا؟ آپ جانا تھا اندر، دیکھنا تھا نا اللہ کے نبی۔ سبحان اللہ، کیسی کیسی خوشخبریاں ہیں، ان کا ایمان جیسا ان کے لیے خوشخبریاں بھی ویسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ اور دیکھیے حضرت عمر کی جو بھی بات ہوتی تھی نا، جو بھی بات زبان سے نکالتے انہی کے مشوروں کے مطابق آسمان سے وہی آتی تھی۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ بڑی الہامی شخصیت تھی۔ الہامی شخصیت کا مطلب یہ ہے کہ عمر جو بھی مشورہ دیتے، جو بھی فیصلہ کرتے، ان کے مشوروں کے مطابق ہی آسمان سے وہی آیا کرتی تھی۔ دو چار مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ پہلی مثال جنگ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ۔ پہلی جنگ ہے، 70 قیدی پکڑے گئے مشرکین۔ اب 70 قیدیوں کو کیا کرنا ہے؟ اس وقت تک قیدیوں کے مسائل اور احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔
حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا کہ ان 70 قیدیوں کو، دشمن ہیں مسلمانوں کے، مسلمانوں کو قتل کرنے آئے تھے یہ 70 قیدی، یہ جو پکڑے گئے، کیا کرنا ہے ان کو؟ حضرت عمر نرم دل تھے، انہوں نے نرمی سے فیصلہ دیا، کہا اللہ کے نبی 70 قیدیوں سے پیسہ لے کے، فدیہ لے کے معاف کر دیں گے۔ ابو بکر نے مشورہ دیا، بڑے نرم دل تھے ابو بکر۔ کہا ابو بکر نے کہ 70 قیدیوں کو فدیہ لے کے معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے مشورہ لیا، کہا تمہارا مشورہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا میرا مشورہ یہ ہے، یہ جتنے بھی 70 قیدی ہیں نا، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار صحابہ مسلمانوں میں ہے، ان کا رشتہ دار اپنے رشتہ دار قیدی کو قتل کرے، کوئی باہر والا بھی نہیں، رشتہ دار ہی ان کو قتل کرنا۔ بڑا سخت مشورہ دیا حضرت عمر نے، لیکن اللہ کے نبی چونکہ نبی بھی نرم دل تھے، ابو بکر ان کے دوست بھی نرم دل ہیں، وہ اپنے دوست کے مشورے کو لے لیے، نرم مشورہ ہے، معاف کر دیا گیا۔ تو آسمان سے آنے والی وحی حضرت عمر کے مشورے کو تائید کی۔ ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یسقن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے کہا مناسب نہیں تمہارا فیصلہ، تم نے دنیا کے فائدے کو دیکھ کے قیدیوں کو معاف کر دیا، حالانکہ واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کا فائدہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پہلی جنگ تھی، فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ میں کفر کو خون کر کے کفر کے کمر کو کمزور کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے مشورے کو پسند کیا۔ کفر کو خون کر کے کفر کی کمر کو توڑنا تھا، اور ان کو قتل کریں گے تو کافروں پر ایک ہیبت بیٹھ جائے گی۔ تو یہاں دیکھیے حضرت عمر کے مشورے کے مطابق آسمان سے وحی آئی۔ اسی طریقے سے مقام ابراہیم، کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے ایک پتھر ہے، بڑا قیمتی پتھر، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 پیر کے نشان ہیں۔ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، غیب سے ان کے پیر کے نشانوں کو اللہ نے اس پتھر پہ بٹھا دیا، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کی خواہش تھی اللہ کے نبی مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیے، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیے، بار بار التجا کر رہے تھے۔ آسمان سے وحی بھی آ گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اسی لیے حاجی بھائی، عمرہ کرنے والے حضرات جب بھی کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگاتے ہیں نا، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تبھی ان کا ایک طواف مکمل ہوتا ہے۔ جی، تو اسی طریقے سے تیسرا دیکھیے، اسلام کے شروع میں پردے کے احکام نہیں تھے، عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بڑے بڑے صحابہ آ کے مشورے کرتے تھے، یہ بات حضرت عمر کو پسند نہیں تھی۔ حضرت عمر نے بار بار کہا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے رسول، امہات المومنین کو پردہ کرنے کے لیے کہیے، بار بار کہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مشورے کے مطابق آسمان سے وحی نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ پردہ کریں۔ جی، اسی طریقے سے دیکھیے، مدینے میں بہت بڑا نالائق تھا عبداللہ بن ابی۔ کون ہے یہ؟ منافقوں کا سردار۔ یہی عبداللہ بن ابی ہے جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ کو بدکاری کا، زنا کا دھبا لگایا تھا۔ 1 مہینہ پریشان تھے اللہ کے نبی، ابو بکر پریشان، ان کی بیٹی عائشہ پریشان، اللہ کے نبی پریشان، پورے مدینے میں خبر پھیل گئی، کیا کریں، اتنا بڑا دھبا پاک دامن عورت پر، معمولی دھبا نہیں ہے۔
اس کے باوجود جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز پڑھنے کی بات آئی تو ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، بڑے صادق الایمان صحابی تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹا عبداللہ بن ابی بڑے صادق الایمان متقی پرہیزگار صحابی تھے۔ باپ جو ہے منافقوں کا سردار، بیٹا جو ہے صادق الایمان مسلمان۔ پھر بھی باپ ہے، بیٹے نے پیارے نبی سے کہا کہ باپ کی جنازے کی نماز پڑھائیے۔ پیارے نبی آگے بڑھ گئے۔ پیارے نبی دشمنی نہیں کرتے تھے کسی سے، اللہ اکبر۔ سب بھولا کہ پیارے نبی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے سے حضرت عمر اللہ کے نبی کو کھینچے، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں آپ؟ کون شخص ہے وہ؟ سب بھول گئے کیا آپ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت اللہ کے نبی پڑھ کے سنائے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، چاہے تو تم اس کی جنازے کی نماز پڑھو، چاہے تو جنازے کی نماز نہ پڑھو۔ ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر تم 70 مرتبہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، لن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں اللہ نے کہا چاہے تو پڑھو، چاہے تو نہ کو پڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے اختیار دیا ہے، میں پڑھوں گا اس کی جنازے کی نماز۔ حضرت عمر روکے، اللہ کے نبی نہیں رکے، نماز پڑھا دیے۔ نماز پڑھانے کے بعد حضرت عمر کے مشورے کے مطابق قرآن میں آیت نازل ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آئندہ سے کبھی ایسی شخصیت کی جنازے کی نماز نہیں پڑھانا، اس کی قبر پہ کبھی نہیں کھڑے ہونا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ موافقات عمر اس کو کہا جاتا ہے۔ عمر جو موقف اختیار کرتے، ان کے موقف کے مطابق آسمان سے وہی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال ہونے سے پہلے ہی بتا دیا کہ میرے بعد حضرت عمر خلیفہ بنیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد اسلامی تاریخ کا ایک سنہرا باب تھا آپ کی خلافت۔ بہترین انداز میں ساری دنیا والوں کو بتا دیے کہ بادشاہ کیسا ہوتا ہے اور خلافت حکومت کیسے ہوتی ہے۔ ہمارے خود ہندوستان کے بہت سارے غیر مسلم، گاندھی جی وغیرہ بھی ان کی حکومت کے آج بھی تعریف کرتے ہیں۔ بہت سارے انصاف پسند غیر مسلم، پڑھے لکھے غیر مسلم، سمجھ رہے؟ ایسی حکومت، مثالی حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ بیعت رضوان، ایک بیعت اللہ کے نبی نے صحابہ سے لی۔ حضرت عثمان کے شہید ہونے کی خبر جب مشہور ہو گئی، مشرکوں نے ان کو شہید کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ بیعت لی اللہ کے نبی پورے صحابہ سے، 1400 صحابہ سے، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اب بیعت تو ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی بھی انتقال ہو گئے، ابو بکر بھی انتقال ہو گئے، عمر کا زمانہ آیا، لیکن وہ جھاڑ جس کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھ کر بیعت لیے تھے نا، لوگ اس جھاڑ کی بڑی عزت کرنے لگے۔ کون سا جھاڑ ہے یہ؟ نبی بیٹھے سو اس کے نیچے، بیعت لیے 1400 صحابہ سے، اور اس جھاڑ کی تعریف میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جب کہ وہ بیعت کر رہے تھے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے۔ اس جھاڑ کا ذکر قرآن میں ہے، لوگ اس جھاڑ کی بڑی عزت کرنے لگے، وہاں جا کے کچھ لٹکانا، اس جھاڑ کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھ کے گزرنا، اس جھاڑ کے نیچے بیٹھنے کو برکت سمجھنا، لوگ ایسا کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا، حضرت عمر بہت دور کی سوچتے تھے، ان کی دور اندیش نگاہوں نے بھانپ لیا، آج یہ لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کل میرے گزرنے کے بعد اس جھاڑ کی پوجا بھی شروع ہو جائے گی،
حضرت عمر کیا کہ راتوں رات جڑ سے کاٹ دیے جھاڑ کو. کوئی معمولی بات نہیں ہے. ساری دنیا جھاڑ کی عزت کر رہی ہے. جس جھاڑ کا ذکر قرآن میں آیا ہے اس جھاڑ کو جڑ سے کاٹ دیں جی. تو حضرت عمر کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جھاڑ فتنہ بننے والا ہے, شرک کا اڈا بننے والا ہے, جڑ سے کاٹ دیا اس کو. آج بھی دیکھیے جگہ جگہ جھاڑوں کی قدر لوگ اس زمانے سے کرتے. ہمارے محلوں میں جھنڈا جھاڑ ہر جگہ رہتا ہے, لوگ جا کے جھنڈے لگاتے, اس کا طواف کرتے, اس کو بابرکت سمجھتے ہیں. یہ سب حضرت عمر نے اس وقت ہی اس کو بھانپ لیا تھا. حضرت عمر جو وہ حکومت کیے نا, خلافت کیے, بڑی ذمہ داری کا احساس تھا ان کے پاس. ذمہ داری کا حضرت عمر کے پاس اتنا زیادہ احساس تھا, کہتے تھے لو عثرت بغلۃ فی العراق لخشیت ان یسألنی اللہ لما لم تصلح لها الطریق یا عمر. حضرت عمر مدینے میں کہتے ہیں کہ راستے میں چلتے چلتے ایک جانور, یہ خچر, اگر پتھر کا ٹھوکر کھا کے ٹھیس لگ کے نیچے گر جائے, میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اے عمر تمہاری حکومت میں تم نے روڈ برابر کیوں نہیں کیے, سڑکوں کو برابر کیوں نہیں ڈالے, تمہاری حکومت میں ایک جانور روڈ پر چلتے چلتے ٹھیس لگ کے گر گیا, میں ڈرتا ہوں لم لم تصلح لها الطریق یا عمر, اے عمر تم نے راستے کیوں برابر نہیں کیے, اللہ پوچھے گا مجھے. ایسی مثالی حکومت, جانوروں کو بھی تکلیف نہ ہو. جو جانوروں کے سلسلے میں اتنا ڈرتا ہو, جو وہ انسانوں کے سلسلے میں کتنا ڈرتا ہوگا, انسانوں کا کتنا خیال کرتا ہوگا, کتنا تڑپتا ہوگا وہ انسان. بے شمار واقعات ہیں انسانوں کی خدمت کے. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. حضرت عمر ایسے بادشاہ تھے کہ رات میں سوتے نہیں تھے, راتوں میں گشت کیا کرتے تھے, گلی گلی گھوم کے دیکھتے تھے کون کیا تکلیف میں ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے, حضرت عمر گشت کر رہے تھے, یہ گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر کو تکلیف ہوئی, کیا بات ہے, بچے کیوں رہ رہے, شاید بھوک لگ رہی, بچوں کو کھانا نہیں ہے کیا. گھر میں داخل ہوئے, ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے چولہے کے پاس, اور چولہے کے اوپر ایک ہانڈی ہے, ہانڈی میں کچھ پکا رہی ہے. حضرت عمر نے کہا مائی بچوں کو کیوں رلا رہی ہے, جلدی پکا کے کھلا دینا نہیں بچوں کو. ماں نے کہا ہانڈی میں کھانا نہیں ہے بچوں کے لیے, ہانڈی میں صرف پانی ڈال کے ہلا رہی ہوں تاکہ بچوں کو بہلاؤں, بچے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے, اس امید کے ساتھ بچے سو جائیں. کھانا نہیں ہے بچوں کو کھلانے کے لیے. حضرت عمر حیران ہو گئے, دوڑے دوڑے گئے بیت المال, اور وہاں ریشن کے کٹ بنائے, دال آٹا تیل جو بھی ہوتا ہے, ریشن کا ایک کٹ بنائے, بہت بڑا بنائے, اور ان کا غلام جو تھا اسلم سے کہا اٹھا کے میرے پیٹھ پہ رکھو. اللہ اکبر, کتنی بڑی شخصیت, امیر المومنین کہتے کہ میرے پیٹھ پہ رکھو. حضرت عمر سے ان کا غلام اسلم نے کہا امیر المومنین میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کی پیٹھ پر یہ بھاری بستہ نہیں, آپ کی پیٹھ پہ نہیں, میرے پیٹھ پہ رکھو. حضرت عمر نے کہا دنیا میں تم میرا بوجھ اٹھا لو گے, کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھاؤ گے. پھر حضرت عمر کولی بن کر وہ بستہ لے کر, وہ ریشن کا کٹ لے کر اس بوڑھی ماں کے پاس گئے, اور جب تک ماں اور بچے روٹی کھا کے آرام سے سو نہیں گئے وہاں سے نہیں نکلے. اللہ اکبر, کیسے انسانیت کی خدمت کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب روٹی کھا لی, وہ بوڑھی عورت روٹی کھائی, کھانے کے بعد کہنے لگی کہ خلیفہ تجھے ہونا چاہیے تھا, مسلمانوں کا بادشاہ تجھے بننا چاہیے تھا. وہ عمر کہاں ہے پتہ نہیں, ہم لوگ بھوکے ہیں یہاں, ہمارا خیال نہیں کرتا ہے, خلیفہ تجھے ہونا چاہیے تھا. حضرت عمر نے نہیں بتایا کہ میں خلیفہ ہوں. اللہ اکبر. پھر بڑھیا سے کہا حضرت عمر نے صبح میں بیت المال کے پاس آ جانا میرے, اور وہاں تم کو میں وظیفہ جاری کروں گا, یعنی پنشن جاری کروں گا, ماہانہ تم کو پنشن ملے گا. اللہ اکبر. ایسی بے مثال حکومت حضرت عمر نے کی. اتنا متقی ہونے کے باوجود وہ قیامت کے دن سے, آخرت سے اتنا ڈرتے تھے
کہتے تھے کہ لا لیہ ولا علیہ، اگر قیامت کے دن مجھ سے یہ کہا جائے عمر 10 سال جو تم نے حکومت کی نا، اس کا نہ تم کو ثواب دیا جائے گا نہ تم کو عذاب دیا جائے گا، تو میں سمجھوں گا کہ عمر کا بیڑا پار ہو گیا۔ کتنا ڈرتے تھے، اتنی بے مثال حکومت کر کے بھی اتنا فکر تھی آخرت کی۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد ان کا انتقال کیسے ہوا؟ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے محراب میں کھڑے ہو کر، پیچھے ایک دشمن ہاتھ میں نیزہ اسے زہر لگا کے کھڑا تھا، اندھیرا، لائٹ کا زمانہ نہیں، کنارے میں چھپا تھا۔ حضرت عمر جیسے نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے چھرا بھونک دیا، نیزہ بھونک دیا، زہریلا نیزہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں نیچے گر گئے، وہیں نیچے گر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بہرحال لمبا واقعہ ہے، اسی درد سے، اسی زخم سے وہ انتقال ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد جب وہ آدھی نماز پڑھائے تھے، باقی آدھی نماز عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھ کے پوری کیے، فجر کی نماز۔ انتقال ہونے سے پہلے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے لی تھی، میری خواہش ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازو میں دفنا دیا جائے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا میری خواہش تھی کہ میں ابو کے بازو میں میری قبر ہو، لیکن امیر المومنین آپ کی خواہش کو میں ضرور پوری کروں گی، میری خواہش کو میں ختم کر لوں گی۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ پھر انتقال سے پہلے حضرت عمر نے اپنے بیٹے ابن عمر سے کہا، اے عبداللہ، میرے گزرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ انتقال کے بعد جا کے عائشہ سے اجازت لینا، اگر وہ اجازت دے تو مجھے ابو بکر کے بازو میں دفنانا، اگر اجازت نہ دے تو مجھے عام مسلمانوں کی قبرستان میں دفنا دینا۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 پر 3 سال کی عمر میں انتقال ہو گئے۔ یہاں عجیب اتفاق دیکھیے، اللہ کے نبی کی عمر 60 پر 3 سال، ابو بکر کی عمر 60 پر 3 سال، عمر کی عمر 60 پر 3 سال۔ یہ نبی ہیں، یہ دونوں ان کے سسر ہیں، تینوں کی عمر ایک ہے۔ اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کو قبروں میں آسانیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو ان جلیل القدر صحابہ کی زندگیوں سے عبرت حاصل کرنے اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔